السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنهم من عاهد اللہ لئن آتینا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، قلت بالله استغفر الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، رمضان المبارک وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ۔ یہ وقت ہمارا رمضان المبارک میں جتنا عبادت میں لگ جائے اتنا اچھا ہے، اتنا فائدہ ہے۔ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیے، فضول کاموں سے بھی، فضول باتوں سے بھی، حتیٰ کہ ان چیزوں سے بھی کو بچائیے جو جائز تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے، بعد میں کر سکتے ہیں، بعد میں ہو جاتا کام، کر لیجیے۔ ایک صاحب تھے، وہ عام جاب پہ کام کرتے تھے، نوکری تھی، وہ سال بھر اپنی چھٹیوں کو بچا کر رکھتے تھے، رمضان میں چھٹیاں لیتے تھے، رمضان پورا مہینہ، اور پورا مہینہ وہ قرآن شریف کی تلاوت، ذکر و اذکار، مکمل تراویح، تہجد، بس پورا مہینہ اس میں لگا دیتے تھے۔ سال بھر سے وہ اللہ مغفرت فرمائے، سال سے وہ اس تیاری میں رہتے تھے کہ بھئی رمضان پورا عبادت میں گزر جانا اللہ۔ تو یہ میرے دوستوں بزرگوں، ہم کو ایسا کرنا چاہیے۔ یہ نیکیوں کے حاصل کرنے کا، نیکیوں کے جمع کو درست کر لینے کا مہینہ ایک موقع ہے۔ اس میں بھی اگر ہم بازاروں میں لگا دیں، اپنا وقت شاپنگوں میں لگا دیں، فضول باتوں سے بھی اپنے آپ کو مصروف کر دیں، بہت غلط ہے میرے دوستوں، بہت غلط ہے۔ اللہ والوں کے بارے میں بات ملتی ہے، حضرت عبدالرحیم صاحب رائے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پیر ذوالفقار صاحب اللہ نے بیان کیا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، چاند رات سے پہلے آپ کہتے اپنے قریبی لوگوں کو کہ بھائی جو خطوط وغیرہ آتے اصلاح کے تعلق سے، ان خطوط کو ایک جگہ رکھ دینا، اب مجھے نہیں دینا خطوط رمضان کے ختم تک۔ انشاءاللہ رمضان مکمل ہو جائے، زندگی باقی رہے تو پھر ہم بات کریں گے کسی سے۔ نے ضروری جو خطوط ہوتے تھے ان خطوط کو بھی کہتے تھے کہ بعد میں، اور ایک کہتے تھے کہ ابھی یہ مہینہ میری اپنی عبادت کے لیے، خالص عبادت، پورا ایک مہینہ خالص کر دیے تھے اپنے آپ کی بات۔ زندگی رہے تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد پھر بات کر لیں گے، بات بند، ختم۔ اللہ دوستو، وقت کسی قدر کر لی رمضان کے مہینے، کوئی فضول بات نہیں، کام، ذکر، عبادت، تلاوت، بالخصوص جب مسجد میں آئے میرے دوستوں بزرگوں تو قرآن شریف کی تلاوت اگر پڑھنا نہیں آتا تو ذکر و اذکار میں لگائیے، باتوں میں ہرگز مت گزاریے، مت گزاریے۔ قرآن شریف پڑھیے، ذکر کیجیے، یا نفل پڑھیے، یا دعا کیجیے، اس میں گزاریے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، سحر جو حد تک نہ ہو جب ہماری تہجد نہ ہو، تہجد کے بعد، دعا کے بعد ہی ہماری سحر ہو۔ بہت قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کو، اللہ کا۔ میرے دوستو، کچھ تو بات ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بات، جو آمین کہا تھا ممبر پر، کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت، یعنی اللہ کی ایک بہار ہے رحمت کی، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہ رہے، مغفرت کا روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مغفرت کر رہے ہیں روزانہ۔
رمضان لاکھوں کی تعداد روز مغفرت ہو رہی ہے، تو بڑا ہی افسوس کا مقام ہوگا ان لاکھوں کی فہرست میں ہم اپنا نام شامل نہ کروائیں. وہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ معاف کر دینا چاہ رہے ہیں، مغفرت کرنا چاہ رہے ہیں، ایک دو کو نہیں، بڑے تعداد میں، بڑی پیمانے. تو میرے دوست ایک موقع ہے کہ ہماری سحر تہجد کے بغیر نہ ہو، اور ہماری سحر دعا کے بغیر نہ ہو، اور ہماری سحر دو آنسو اللہ کے پاس ٹپکائے بغیر نہ ہو ہماری سحر. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. یہ تحیہ کر لو میرے دوستوں. آج میں تعجب ہوا میں پڑھ کر ارے ان کی راتیں پوری عبادت میں گزر گئی صاحب اللہ والوں کی، اور آج بھی گزر رہی، آج بھی ہیں اللہ والے خاموش. پوری راتیں رمضان مبارک کی پوری رات سوئے ہی نہیں. صحابہ کے قصہ نہیں سنا رہا ہوں میں، کہ حال کا قصہ سنا رہا ہوں میں. پوری رات، حتیٰ کہ گھر والوں کو ترس آیا کہ بھائی ارے سو ہی نہیں رہے، رات بھر تراویح ہے، تلاوت ہے، یہی چل رہا قصہ. تو جو صاحب قرآن شریف پڑھانے کے لیے آتے ہیں رمضان میں، تلاوت کرنے کے لیے تراویح میں، ان قاری صاحب کو گھر والوں نے، حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصہ ہے یہ، گھر والوں نے ان قاری صاحب سے رابطہ پہلے تو حضرت سے کہا کہ بھئی آپ آرام کر لو نا، 2-3 گھنٹے آرام کر لو، لیکن ایک ایسا سوال کہ جانا ہے اللہ کے پاس، کچھ لے کے جانا، جمع کر لے کے جانا ہے. تو وہ نہیں سنتے تھے. بس قاری صاحب آتے تھے، تلاوت کرتے تھے، قاریاں بدلتے تھے، لیکن حضرت پوری سحر تک ان کی تلاوت ہوتی، سحر تک. تو ایک مرتبہ قاری صاحب سے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ بہانہ کرو کہ بھئی تھکی ہوئی طبیعت کیا ہے، تھوڑا رک جاؤ، 1-2 پارے میں ختم کر دو. کا آج ہمارے پاس 1-2-3 پارے اگر پڑھ لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد میں 8 کے بجائے 2 رہ جاتے. مطلب یہ ہوتا ہے سب 10 اگر پڑھ رہے ہیں کہیں، مطلب اس کا مطلب ہے کہ 8 صفوں کے بعد میں 2 صفحے رہنے والی ہیں، غیب تراویح غیب ہو گیا. ایسا مت کرو میرے دوستو. ارے یارو دوستو، پوری زندگی ہماری عبادت کے لیے تھی، پوری زندگی ہم اللہ کو منانے کے لیے آئے تھے صاحب. ایک رمضان کا مہینہ بھی ہم نہیں دے سک رہے ہیں، بولو کیا ہے. تو قاری صاحب کو انہوں نے منا لیا کہ بھئی تم ذرا تھکی ہوئی، تم آپ بول کے آپ ذرا کم پڑھا کے رک جاؤ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سر ذرا طبیعت تھکی ہوئی، ذرا سونا چاہ رہا ہوں، 1-2-3 پارے پہ ختم کر دوں. بہت اچھی، ٹھیک ہے، اچھی بات، ٹھیک ہے، اچھی. انہوں نے پڑھ کے لیٹ گئے. تو حضرت تھوڑی دیر بعد لیٹ وغیرہ وہ چراغ وغیرہ بند گل ہو گیا. دیکھا کہ پیر دبا رہے ہیں. کیا آپ بھی حضرت تھکے ہوئے نا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا پیر دبا رہے. بالکل کس جگہ پہ کس مقام پہ تھے؟ الہند محمود حسن علیہ، انور شاہ کشمیری کے استاد، تھانوی کے استاذ پیر دبا رہے. یار آپ دبا رہے پیر، نہیں ایسا تو نہیں ہوتا میرے سے. پڑھ لیں گے، ہاں چلو پڑھ لیں گے، قرآن شریف پڑھ لیں گے. پھر جو لگ گئے تو سحر میں ختم ہوتی تھی تراویح، سحر میں رات بھر عبادت میں لگتی. یہ لوگ ابھی حال کے لوگ ہیں. صحابہ کے قصہ نہیں سنا، تابعین طبع تابعین کے قصہ نہیں سنا، ابھی حال کے لوگ. ہم کیوں ایسے ہو گئے میرے دوستوں کہ ایک رات کی تراویح 20 رکعت کی بوجھ بن گئی؟ کیا ہوگا زندگی؟ تہجد ہم پر بوجھ ہے. 8 رکعت اور 4 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتے ہم؟ 1 گھنٹہ سحر سے پہلے نہیں دے سکتے دوستوں؟ ارے اپنی جانوں پر رحم کرو میرے دوستوں، اپنی زندگیوں پر رحم کرو. کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ تو دوستوں وقت کی قدر کرو. ہماری راتیں بھی عبادت میں لگی، دن بھی عبادت میں لگے، اللہ اللہ کرتے گزر جائے. بہت قدر کر لو زندگی کی. ایک بات. دوسری ایک بات، زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے نا، وہ خوش دلی سے نکال دو. وہ پیسہ ہمارا ہے نہیں صاحب. 1 لاکھ میں ہے اپنے پاس تو 2,500 جو ہے نا وہ ہمارا ہے نہیں، وہ دوسروں کا ہے. ہم کو اس کا ذمہ دار بنائے. دیو بول کے بول رہے انہوں دے دینا، انہوں دیو بول کے بول رہے تو دے دو، نہیں تو پھر ان کو لینا بھی آتا، اچھی طریقے سے لینا آتا ان کو. ہاں وہ خالق ہیں، وہ قادر ہیں، ان کو لینا آتا. اور ایسا آتا کہ پورا تل کو لگا دیتے. پھر اللہ ہم سب کی حفاظت کرو. بھیک منگے بن جاتے پھر ہم، یاد رکھ لو. ان کو لینا بھی آتا. وہ دے دو بول رہے ہیں، دے دو تم دے دو. 1 لاکھ میں سے 2,500 دے دو.
تو دے دینا. ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے زکوٰۃ میں ٹال مٹول سے کام لیا, روک لیے, نہیں بھی قرضہ ہے, یہ ہے, کام سب چلتے رہ رہے. وہ ان کے وینچر, بلڈنگا, فنکشن وہ نہیں رک رہے. کیا رک رہا؟ زکوٰۃ رک رہی نہیں, ذرا قرضہ نے کاما پورے کروڑوں میں کام کر رہے ہیں ان کے, زکوٰۃ رک رہی. تو ایسے حالات آ گئے کہ وہ سود پر قرض لینے پر مجبور ہوئے, سود میں وہ پیسہ دے دیے جتنا کہ زکوٰۃ میں دینا تھا. پھر زکوٰۃ جیسی کہ ویسی رہی. ہوتا ہے یہ مثالیں بہت واقع. اللہ کے واسطے اپنی جان پر رحم کرو. دیکھو ان کا ہی ہے, انہوں بول رہے دے دو تو دے دو. میں عرض کر رہا ہوں ان کو لینا بھی آتا ہے, ان کو لینا بھی آتا ہے. ان کو لینے مت دو. آپ بول رہے, ہم کو بول رہے دے دو, خوش دلی سے دے دو, خوش دلی سے دے دو. کہ اللہ آپ کا احسان ہے, آپ دے دے کی پوزیشن میں بنایا, لینے کی پوزیشن میں نہیں بنایا. اللہ آپ دے دو. ورنہ میرے دوست ہو پھر دینے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. دیکھو دینے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے, لینے کی پوزیشن میں خدا کھڑا کر دیں گے. آج جو پوزیشن ہے اس کو باقی رکھ لو. کیا دے دینا, خوشی سے دے دینا. قرآن مجید میں مال اصل میں یہ زکوٰۃ جو ہے نا, ایک بخل کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے بہترین. حرص کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ ہے. پورا ہمارا یہ نہیں. نکالو اس سے نکالو. لوگ آنے سے پہلے, مال کے آنے سے پہلے بہت سے پلان بنا لیتے, لیکن جب آ جاتا ہے نا تو پھر پلان بدل جاتا ہے. نہیں, امیدیں, آرزویں اور امنگیں, پلان تو رہتا ہے کہ ہم کچھ کر جائیں, مال آ جائے تو کچھ کر جائیں, یہ پلان رہتا ہے. لیکن جب آ جاتا ہے نا تو اس کی اپنی چھاپ رہتی ہے, اس کے اپنے اثرات. جیسے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ہی مال کے بھی. وہ کہتا ہے کہ چلنے دو, چلنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, ثعلبہ نام تھا. آگے کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے, میں مالدار ہو جاؤں, پیسے والا ہو جاؤں, دعا کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے. میں اگر چاہتا تو مدینے کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے, لیکن میں نہیں چاہ رہا نا, جاؤ نا, میں جس طریقے پر ہوں اس طریقے پر تم بھی رہو نا. چلا. پھر کچھ دن کے بعد آیا, السلام نے دعا کیجیے کہ میں مالدار ہو جاؤں, اس واسطے کہ میں مال اگر آ جائے نا تو میں خوب خیرات کرنا چاہ رہا ہوں, خوب شدارہ میں تقسیم, ایسا پلان بتا, میں ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہ رہا ہوں, کچھ کام کر جانا چاہ رہا ہوں میں. اس طرح دوستو یاد رکھ لو, اللہ والے کوئی بڑے ہم سے کوئی بات کہہ دیں, ایسا کر لو تو ویسا کر لو, بہتر ہے ہمارے لیے. اسرال پلٹ کر مت کرو پھر بار بار, ایسا کیوں, یوں کیوں, مت بولو پیچھے. ہمارے لیے بھلا ہے اس میں. بڑے ہمارے نیک لوگ, متقی, ہمارے ماں باپ اچھے لوگ, نیک لوگ, صالح لوگ, بولے ایسا کر لو بابا, ایسا کر لو. اب ہماری عزت مت چلاؤ اس کے اندر, ہماری نقصان دہ. پھر آئے کہ ایسا دعا ایسا میں کرنا, بولا ٹھیک ہے, دعا کر دیا, جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کام کر گئی. وہ مال, بکریوں میں وہ برکت کہ مدینہ منورہ کی جگہ تنگ ہو گئی. پھر جگہ بھی تو جب پہلے 2 ویلر تھی تو گھر چاہیے تھا, اب 4 ویلر ہے تو جگنے کا جگہ نہیں نا جی. 50 گز میں 100 گز میں تھوڑے رہیں گے, وہ حساب سے 4 ویلر کی جگہ ہوں گے نا. پھر ایسا آگا تو وہ بھی بدل جائے گا نا, نقشہ بدل جائے گا نا. بدل گیا نقشہ, تو باہر چلے گئے. تو 2 نمازوں کے لیے آ رہے تھے, ظہر اور اثر سے 2 ہی نمازوں کے لیے. پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صاحب, دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دعا فرمائی, اور بڑھ گیا. وہ جگہ بھی تو اور دور چلے گئے, جگہ چاہیے نا بکریوں کو, بڑھتے جا رہا معاملہ. اب وہاں سے خالی جمعہ کو آنے لگے, جمعہ نمازاں پورے چلے گئے. میں کہہ رہا ہوں نا میں دوستو, اعمال کے اپنے اثرات ہیں, مال کے بھی غلط رات ہو جائے اس میں اثرات ہیں, خالی نہیں چھوڑتا مال کے اثرات. آدمی کی چال ڈھال بدل جاتی ہے, آدمی کے بات کا طریقہ بدل جاتا ہے, آدمی کے دیکھنے کا انداز, اس کی زبان میں تکبر اور نخوت آ جاتی ہے, مزاج میں تکبر آ جاتا ہے, اس کے اپنے اثرات ہیں. کہا نا کسی نے
جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری غلط نہیں، انداز بدل جاتا ہے اس کا، گفتگو بدل جاتی ہے، کردار بدل جاتا ہے، چال ڈھال بدل جاتا ہے، اس کے اپنے اثرات چھاٹو اس کی غلط راستوں جب آتا ہے۔ تاکہ ایک وقت آیا کہ جمعہ کی نماز بھی غائب ہو گئی۔ کیا بولے تھے؟ میں اللہ کے راستے میں کر کے یوں 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 کرنا چاہ رہا ہوں، دعا کرو آپ۔ وسلم نے دعا کر، جبکہ منع کر دیا تھا پہلے، لیکن یہ پیچھے لائے۔ اب کیا ہوا؟ وہ دوسروں کو دینے کا چھوڑو، نمازاں غائب ہو گئے، نمازاں غائب، جمعہ غائب۔ وسلم نے کچھ دنوں بعد پوچھا کہ بھئی ثعلبہ کہاں نظر نہیں آ رہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صورتحال قصہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا وہی حساد، افسوس ہے ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ، بہت افسوس کے اظہار کیا۔ کہہ رہا ہوں بڑے اگر کہہ دیں، ہمارے بڑے جو بات کہتے ہیں تو اس پر عمل کر لو۔ افسوس کیا آپ وسلم نے۔ اس کے بعد جب زکوٰۃ کے صدقات کے احکامات نازل ہوئے تو آپ نے چٹھی لکھ کر دو صحابین کو ثعلبہ کے پاس سے بھیجایا اور ایک بنو سلیم کے صحابی کے پاس سے بھیجایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار تھے، پیسہ لے کر آؤ، زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ گئے ان کے پاس، کیا بولے تھے؟ یاد رکھ لو آپ کیا بول کے مانگے تھے انہوں؟ میں خوب خرچہ کرتا ہوں، میں فلاں 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 یوں زکوٰۃ 2.5% کے بعد سے جانوروں کی جو زکوٰۃ وہ زکوٰۃ سب گئے دیکھے انہوں صاحب دیر سے دے بیٹھے، ارے یہ ہمارے سے کیا کو بھائی، یہ کافروں سے لینے کا ہے، یہ ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی، جزیہ ہے یہ، ٹھیک ہے تم اور کہیں جانا ہے کیا؟ جا کے آؤ، بعد میں دوسری ٹرپ میں میرے پاس آؤ، جاؤ واپس ہی میرے پاس آؤ۔ ایک بات اور یاد رکھنا میرے دوستو، موجودہ وقت میں جو بھی چندے کو آ رہا ہے، زکوٰۃ مافیا چل رہا ہے اس وقت بڑے پیمانے پہ، کچھ بھی کر رہے نہیں، رسید بک چھاپ رہے، کچھ بھی نہیں ہے، رسید بک ہے بس۔ آٹو لیے ہیں نکل رہے ہیں، گاڑیوں پہ ٹو ویلر پہ نکل رہے ہیں، گلی گلی پنگے بجاتے نکل رہے ہیں، ہے کچھ نہیں وہاں پر۔ میں خود بعض مرتبہ لوگوں کو تم ادھر آؤ بولا، آٹو پہ ادھر آؤ جی، بھاگ رہے، تم ادھر آؤ جی، کیا ہے کدھر ادھر بتاؤ، بھاگ رہا، ارے بھاگ رہے کہ تم آؤ بتاؤ جی کہاں ہے کدھر۔ اب ہم لوگ ہیں کہ جو آ رہا ہے دیتے چلے آ رہے ہیں، جو آ رہا ہے دیتے چل رہے۔ ارے غریب کو آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ نہیں دے سکتے، دیکھ کے نہیں دے سکتے، آپ مدرسہ صحیح ہے نہیں دے سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ اتنا بھی آپ جو آ رہا ہے دیتے ہیں، جو آ رہا ہے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت بڑا مافیا چل رہا ہے اس وقت میں، زکوٰۃ مسلمانوں کے غائب ہو رہی ہے، تباہ ہو جا رہی ہے اس وقت زکوٰۃ۔ مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، بیواؤں اور غریبوں کے نام پہ کھایا جا رہا ہے، بہت بڑا اسکینڈل چل رہا ہے۔ جیسے سرکاری اسکیمات میں یہ غبن ہو رہا نا، ویسا ہی زکوٰۃ کے اندر بھی بہت بڑا غبن ہو رہا ہے اس وقت۔ اللہ کے واسطے اپنی سروش کو بدلو، مالدار، مدرسہ، مسجد، فلاں، یہ تھیلے، وہ مینار، یہ زمین، بس یہی چل رہا، نہ جا رہے نہ دیکھ رہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اپنی روش کو بدلو، مالداروں سے میری گزارش ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ واپس ہی دیکھ لیں گے۔ وہ گئے دوسرے صحابی کے پاس گئے، صحابی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بٹھایا، ان کو بٹھا کے جا کے اچھی اچھی بکریاں لے کر آیا، بہترین جو بکریاں۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے میں چاہ نہیں اچھے درمیانے قسم کا لینے کا ہم کو حکم دیا گیا۔ بولے نہیں، میری خوشی ہے کہ تم لے لو، یہی دیکھ رہے ہیں آپ، میری خوشی ہے کہ تم یہی لے کے جاؤ۔ وہ لیے، پھر واپس ان کے پاس پلٹے ثعلبہ کے پاس، لیکن کیا ہے؟ ہم واپس سے دیکھیں، ارے نہیں جی، نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں سے لینے کا، ہم تو مسلمان ہیں نا بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں سے کیا ہے یہ؟ اب جاؤ تم دیکھیے، میں بعد میں دیکھوں، جاؤ۔ یہ ہے مال کی تاثیر غلط راستوں سے جب آتا ہے، آدمی صحیح نہیں ہوتا تو اس کا مال بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس واپس آ گئے وہ لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی کہا ان کو، ابھی انہوں نے ماجرا نہیں سنایا، قصہ نہیں سنایا جی، آپ نے کہا وہی ثعلبہ، وہی ثعلبہ، وہی ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ، افسوس ہے ثعلبہ۔ پھر بعد میں انہوں نے قصہ سنایا، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ وہ مجلس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے، جو ثعلبہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے، وہ بھاگے، بولے تمہارے بارے میں وہ وسلم افسوس کا اظہار کر رہے تھے، بھاگ گیا، ڈر گئے۔
رسول اللہ مال لے لیجیے، بولے نہیں جاؤ۔ اللہ اس پوزیشن میں آنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم دینا چاہیں مگر نہ لیں۔ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، مالدار مال لے کر پھریں گے لیکن صحیح مستحق نہیں ملے گا، ہوگا۔ وَخَرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین اپنے کھانے کو اگل رہی ہوگی، آدمی دیکھ کر پریشان ہوگا، یہ اتنا مال، اس کے لیے تو میں قتل کیا، اس کے لیے تو جھوٹی گواہی دیا، میں کیا کیا کر دیا اس کے لیے، یہ اس کی صورت آج کو کوئی لینے والا، یہ ہوگا قیامت کے قریب، یہ ہوگا، لینے والا نہیں ملے گا، مستحق نہیں ملے گا، یہ وقت آئے گا۔ اور وہ پریشان ہوئے، نہیں وہ جاؤ، مجھے میرے رب نے منع کیا، تم جاؤ واپس جاؤ، مجھے رب نے منع کیا۔ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ثعلبہ پلٹ کر آیا، امیر المومنین زکوٰۃ لے لیجیے مجھ سے، لے، جس چیز سے میرے نبی نے منع کیا میں نہیں لے سکتا، جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ میں نہیں لیتا، میرے نبی نے اس سے منع کیا میں کیسے لیتا، جاؤ۔ صدیق اکبر بھی چلے گئے، عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ دور خلافت آیا، پھر بھاگا آیا کہ زکوٰۃ لے لیجیے مجھ سے، نہیں، میرے پیش رو نے جب نہیں کیا تو میں نہیں لے سکتا، جائے۔ عثمان غنی کی خلافت کا وقت آیا، پھر بھاگے آیا، لے لو نا میری خلافت، لے نہیں، میرے پیش رو نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیے، خلفاء نے لیے، میں نے خلافت عثمان کے زمانے میں موت واقع ہو گئی۔ قرآن مجید نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ منافق، یہ منافق کا ثعلبہ، سن لو، یہ منافق کا کردار ہے، زکوٰۃ میں ٹال مٹول کرنا منافق کا کردار ہے، مسلمان نہیں۔ مسلمان کا کردار قرآن مجید نے کہا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم دیتے ہیں وہ خود دلی سے خرچ کرتے ہیں، یہ منافق کا کردار قرآن مجید نے بیان کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے عہد کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ، اللہ نے اگر ہم کو دے دیا اپنے فضل سے ہم صدقہ کریں گے، ہم نیک بن جائیں، یہ وعدہ کرتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ اپنے فضل سے دیتے ہیں، میرے دوستوں کسی کو محنت سے نہیں مل رہا، میرے دوست محنت ہی سے ملتا تو پتھر پھوڑنے والوں کو، گمپا اٹھانے والوں کو تو بہت ملتا تھا دنیا میں، آج جو مل رہا خدا کے فضل سے مل رہا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، بخیلوں بھی تب وہ بخالت کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ، تب اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں۔ ارادہ کرے تھے جب مال آ جائے میں کرونا سے نکل جاؤں، ایسے واقعات میرے سامنے ہیں، انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب میں کرونا کی اس بیماری سے نکل جاؤں تو میں حج کر لوں گا، بیماری سے نکل کے آج تک حج نہیں کر رہے ہیں، جب مجھے اتنا دے دے گا میں کر لوں گا، برس ہاں بس برس گزر، کروڑ کی دولت آئے گی، لیکن حج کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اسی نحوست سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔